السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے شیخ حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مریدین کے گھر بلا طلب پہنچ جایا کرتے، مختلف دیہاتوں کا پیدل، کبھی سائیکل پر اور کبھی بنڈی میں، نامساعد حالات میں اور ایسے راستوں سے جن پر گزرنا ہم جیسے نازک طبیعت والوں کے لیے مشکل ہے، حضرت پہنچ جاتے اور حضرت کے کام میں نہ گرمی حائل ہوتی، نہ سردی حائل ہوتی، نہ بارش حائل ہوتی۔ وقت اگر کسی کو دیتے تو حضرت پہنچ جاتے، ہر حال میں پہنچ جاتے، بھیگ کر پہنچ جاتے۔ یہ حضرت کے مجاہدے تھے۔ آج ہم جیسے کمزور ایسے مجاہدے تو کر نہیں سکتے، لیکن اس دور میں انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایسی سہولتیں فراہم کی، آج ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے حضرت کے پیغام کو، حضرت کے اس درد بھری آواز کو جو ہم تک پہنچی ہے، اور ان تعلیمات کو جو ہمارے سینوں میں محفوظ ہوئے ہیں، ہم سارے عالم میں پہنچا ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس کام کے لیے جہاں بہت ساروں کو چنا، وہاں اس ناچیز کا بھی انتخاب فرمایا۔ آئیے ہم پچھلی موقع پر آپ کو عبدالرحیم درد صاحب مدد اللہ علی کا سے لیے ہوئے تعلیمات کا پہلا حصہ سنایا تھا۔ آج اسی ہوم ورک والے رجسٹر سے دوسرا حصہ سنانے جا رہے ہیں۔ یہ سبق 18 نومبر 1993 کا دیا ہوا ہے۔ اس کا عنوان ہے پنجے الوہیت، یعنی الہ کے 5 اعتبار۔ ہم جو پڑھتے ہیں کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عام طور سے ترجمہ کیا جاتا ہے نہیں کوئی الہ سوائے اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے بات ہے اتنی کافی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ الہ کے اندر صرف معبودیت نہیں ہے۔ الہ کے معنی صرف معبود کے نہیں ہے، الہ اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے۔ اس کا ایک مفہوم تو ہم نے سنا، الہ کے معنی دل کا پیارا کے بھی آتے ہیں، یعنی دل میں جگہ کرنے کے لائق کے بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلب مومن عرش اللہ۔ عام طور پہ اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں، معاف کرنا، اپنے بزرگوں سے ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ قلب مومن عرش اللہ، اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔
اللہ کے محبت کا مسکن ہے. اور حدیث قدسی ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ جانا اور پہچانا جاؤں، اسی لیے سارے عالم کو میں نے پہچانا. میں نے پورے عالم کے پیدا ہونے کا اور وجود میں آنے کا مقصد وہ اللہ کی پہچان. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یہ تشریح میں اور تفسیر میں حضرت نے فرمایا کہ یہاں لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے، اللہ کی پہچان. یعنی دنیا کو اللہ نے، انسان اور جن کو اللہ نے محض اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ جانا جائے پہچانا جائے، یعنی کوئی جاننے اور پہچاننے والے ہوں. انسان اور جن اللہ کو جانے پہچانے اور خود پہچانے، دوسروں میں ان کی پہچان پیدا کریں، تعارف پیدا کریں. اور کلمہ طیبہ کے پہلے جو الہ جو ہے اس کا ایک مفہوم دل کا پیارا دیا گیا ہے اور اس کی تفصیلات ہمارے سامنے آئی. اب دوسرا ہے اس کے اندر 5 خصوصی صفات بھی چھپی ہوئی ہیں، جس کو حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سامنے پنجے الوہیت کے نام سے رکھا ہے. یہ صرف 5 صفات نہیں ہے، 5 اہم صفات کو حضرت نے ہمارے سامنے پیش کی. ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں، حضرت کے دور میں دیہات میں جہالت کی وجہ سے شیعیت چونکہ سنیوں میں گھسی ہوئی تھی، مسجدیں کم، عاشور خانے زیادہ تھے اور لوگ علم کی طرف دوڑتے تھے، جس کو پنجے کہا جاتا ہے دیہات کی زبان میں، دکنی زبان میں پنجے کہا جاتا ہے. ان پنجوں سے ہٹا کر حضرت نے ان پنجوں کی طرف عوام کو لگا دیا کہ پنجہ یہ ہے. الوہیت کے اندر پنجے بتایا، رسالت میں پنجے رسالت بتایا. اسی طرح بہت سے تعلیمات کو کھولنے میں اس سے مدد بھی ملی، سہولت. پنجے الوہیت حضرت نے جو بتایا وہ خالق، الہ وہ ہے جو خالق ہوتا ہے، پیدا کرنا جس کی صفت ہوتی ہے. الہ وہ ہے جو مالک ہوتا ہے، الہ وہ ہے جو رب ہوتا ہے، پالنے ہوتا ہے. الہ وہ ہے جو حاکم ہوتا ہے، الہ وہ ہے جو معبود ہوتا ہے. خالق، مالک، حاکم، رب اور معبود، یہ 5 صفات جس میں پائی جائیں وہ الہ کہلانے کے لائق ہے. نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے. اس کا ایک مطلب یہ ہوا کہ نہیں ہے کوئی خالق سوائے اللہ. خالق کہتے ہیں پیدا کرنا. آئے اپنے تعلیمات کو جو ہوم ورک کے طور پہ لکھے گئے جو کہ تم پڑھتے ہیں. پنجے الوہیت اللہ کے 5 اعتبارات یعنی 5 اہم صفات ہیں جس کی طرف کلمہ طیبہ میں اشارہ ہے. نمبر 1 خالق، نمبر 2 مالک، نمبر 3 رب، نمبر 4 حاکم اور نمبر 5 معبود. یہ 5 صفات الہ کے اندر ہیں. نمبر 1 خالق، پیدا کرنے والا. تمام کائنات کے، تمام مخلوقات کے پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی ہے. اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں. پیدا کرنے والے کو خالق کہتے ہیں. ایک ہے پیدا کرنا اور ایک ہے بنانا. دونوں میں فرق ہے، سمجھیے. ایک ہے پیدا کرنا اور ایک ہے بنانا.
انسان بہت سی چیزیں بناتا ہے، کسی کو پیدا نہیں کرتا۔ اللہ کے پیدا کیے ہوئے درخت کو کاٹ کر شکلیں اور شکلوں سے میز اور کرسی بنانے کا انسان کو اختیار دیا گیا، لیکن جھاڑ کو پیدا کرنے کا اختیار نہیں۔ اللہ کے پیدا کیے ہوئے درخت کو کاٹ کر شکلیں اور شکلوں سے میز اور کرسی بنانے کا انسان کو اختیار دیا گیا، لیکن جھاڑ کو پیدا کرنے کا نہیں۔ بغیر کسی سہارے یا مدد کے، بغیر کسی اجزاء کے، صرف حکم کی بنیاد پر امر کن سے کسی چیز کا وجود میں لانا خالقیت ہے، پیدا کرنا، یہ ہے پیدا کرنا۔ یہ صفت سوائے اللہ کے کسی میں نہیں، یہ صفت سوائے اللہ کے کسی میں نہیں۔ بتائیے، ہم پیدا ہونے سے پہلے کون سے پرزوں میں بٹے ہوئے، جس کو جوڑ کر ہم کو بنایا گیا؟ جواب ہوگا ہمارا ذکر دنیا میں نہیں تھا، ہمارا ذکر دنیا میں نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے وَلَمْ تَكُ شَيْئًا وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا، ہم معدوم تھے، اللہ نے اپنے قدرت سے، اپنے امر کن سے سب کچھ پیدا کر دیا۔ اللہ پیدا کرنے والے، وہ پیدا کرتے ہیں، اس لیے ان کا نام خالق ہے۔ اللہ خالق ہیں تو ہم کیا ہیں؟ اللہ خالق ہیں تو ہم کیا ہیں؟ ہم بھی کچھ نہ کچھ ہیں۔ اللہ ہمارے خالق تو ہم ہوئے اللہ کے مخلوق، وہ ہمارے پیدا کرنے والے اور ہم ان کے پیدا کرنے سے پیدا ہونے والے۔ پیدا کرنے والی ذات وہ جس کو پیدا کرنے والی کوئی ذات نہ ہو، پیدا کرنے والی ذات وہ جس کو پیدا کرنے والی کوئی ذات نہ ہو، یعنی خالق وہ جس کا کوئی خالق نہ ہو۔ اسی طرح پیدا ہونے والی ذات وہ ہے جو کسی کو پیدا نہیں کر سکتی۔ اسی طرح پیدا ہونے والی ذات وہ ہے جو کسی کو پیدا نہیں کر سکتی۔ لہذا مخلوق کسی کی خالق نہیں بن سکتا، مخلوق کسی کی خالق نہیں بن سکتی، اس لیے مخلوق کی کوئی چیز مخلوق نہیں۔ خالق کا کوئی خالق نہیں، خالق کی تعریف۔ خالق کا کوئی خالق نہیں، مخلوق کی کوئی مخلوق نہیں۔ اسی طرح نمبر 2، مالک۔ مالک یعنی قبضہ و حفاظت میں رکھنے والا۔ یہاں پر ایک مثال انشاءاللہ فائدہ بخش ہوگی۔ 9 ماہ کی تکلیف کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے، فوری ماں اپنے بچے کو قبضے میں لے لیتی ہے۔ پیدا ہونے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیتی، اور اس کے بعد ہی ربوبیت شروع ہو جاتی ہے۔ دودھ دیتی ہے، لہذا اللہ کا پہلا اعتبار خالق ہونے کا ہے۔ اللہ نے جیسے ہی پیدا ہوئے وہ اپنی مخلوق کی ربوبیت شروع کر دی، اور اس کے بعد ہی ربوبیت شروع ہو جاتی ہے۔ دودھ دیتی ہے، لہذا اللہ کا پہلا اعتبار خالق ہونے کا، پیدا کرنا۔ دوسرا اعتبار مالک ہونے کا، قبضے میں لے لینا۔ قبضے میں لینے کے بعد تو ربوبیت شروع ہوتی ہے۔ پہلا اعتبار خالق کا، اور دوسرا اعتبار مالک کا، تیسرا اعتبار ہے ربوبیت کا۔ قبضے میں محفوظ رکھنا، اپنے قبضے میں لے لینا، محفوظ کر لینا۔ اور تیسرا اعتبار ربوبیت کا، رب ہونے کا، یعنی ربوبیت کرنا، ضرورت کی تکمیل کرنا،
ربوبیت کیا ہے؟ ضرورت کی تکمیل کرنا، حاجت روا ہونے کا اعتبار ہے تیسرا۔ تفصیلات انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ اب عنوان مالکیت کا چل رہا ہے۔ جو چیز جس کا خالق ہوتا ہے وہی اس چیز کا مالک ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ خالق کوئی ہو اور مالک کوئی، خالق کا کوئی خالق نہیں تو پھر اس خالق کا کوئی اور مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا ثابت ہوا مالک کا بھی کوئی مالک نہیں، مالک کا بھی کوئی مالک نہیں۔ اسی طرح مملوک وہ ہے جس کی کوئی چیز مملوک نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک مرغی کو پالا، مرغی نے انڈے دیے اور اس انڈوں سے بچے نکلے۔ اب بتائیے مرغی کے بچوں کے مالک اور وہ بچے کس کی مملوک؟ صاف سیدھا جواب ہوگا وہ مرغی کا مالک، جو مرغی کا مالک ہو ہے وہی بچوں کا مالک۔ مرغی خود کسی کی مملوک ہے، پھر اس کے مالک ہونے کا سوال کہاں؟ یہ دھوکہ ہے۔ مرغی اب سمجھ رہی ہے کہ میں بچوں کی مالک ہوں، تو یہ دھوکہ ہے۔ امانی اعتبار ہے، اس کی نگرانی میں ہے، لیکن مرغی کے بچے کا مالک بھی میں، کیونکہ میں نے پالا تھا، اور مرغی کا بھی مالک میں۔ یہ اس کی کم سمجھی ہوگی اگر وہ سمجھتی ہے کہ مرغی یہ سمجھتی ہے کہ میرے بچوں کی میں مالک ہوں، لہذا مالک کا کوئی مالک نہیں، یعنی مالک وہ جو مملوک نہ ہو۔ مملوک کا کوئی مملوک نہیں، یعنی مملوک وہ جو مالک نہ ہو۔ مالک مملوک نہیں بن سکتا اور مملوک مالک نہیں بن سکتا۔ مملوک مملوک ہے، مالک مالک ہے۔ تیسرا اعتبار ہے رب، یعنی پالنے والا، حاجت روا۔ قبضے میں لینے کے بعد سب سے پہلا مسئلہ ضرورت کی تکمیل ہے، لہذا تیسرا اعتبار رب ہونے کا ہے، ربوبیت کا ہونا ہے۔ اسی کو آقر کا ضمیر بھی تسلیم کرتا ہے۔ کھانے پینے اور ضروریات کا انتظام کیے بغیر حکم دیں تو کون حکم کو تسلیم کرے گا؟ لہذا حکیمیت سے پہلے ربوبیت کا اعتبار ہی ضروری ہے۔ ہم عالم ارواح میں تھے، اللہ نے ہم سے عہد و پیما لیا اور پوچھا گیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سبوں نے کہا قالوا بلا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ قرآن کھولا تو پایا الحمدللہ رب العالمین، ختم پر دیکھا قل اعوذ برب الناس۔ صفت ربوبیت کی بار بار یاد دہانی کرائی گئی۔ نماز میں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم، ربنا لک الحمد وغیرہ۔ مرنے کے بعد قبر کا پہلا سوال من ربک، رب کے معنی صرف پیٹ کا پالنا نہیں، آنکھ کا بھی پالنا ہے۔ رب العالمین سے مراد تمام عالموں کے پالنے والے ہیں۔ پالنے سے مراد ضرورت کی تکمیل کرنا ہے۔ ماں بچے کو پالتی ہے، اس سے مراد آپ کیا لیتے ہیں؟ کیا صرف دودھ دینا پالنا ہے؟ نہیں، صرف دودھ دینا پالنا نہیں، بلکہ دودھ دینے کا بھی ایک اعتبار ہے۔ بھوک لگی تو دودھ دینا پالنا ہے، پیاس لگی تو پانی دے، غلاظت لگے تو صاف کرے، بیت الخلا سے فراغت ہو تو دھلا دے، سانپ یا بچھو قریب آئے تو بچانے کی تدبیر کرے۔ غرض جو اس معصوم محتاج کو ضرورت ہو اس کو پورا کرنا ہی حاجت روائی یا پالنا ہے۔ انسان کے جسم میں کئی عالم ہیں، ہر عالم کی ضرورت الگ الگ ہے۔
جو پیٹ کی ضرورت ہے وہ آنکھ کی ضرورت نہیں. معدے کو غذا کی، آنکھ کو بینائی کی اور روشنی کی ضرورت ہے. حفاظت کے لیے اللہ نے پلکیں لگا دی. جو ضرورت پر حفاظت کرتے ہیں. انفس و آفاق کے ہر عالم کے رب اللہ تعالیٰ ہیں. ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کھاتے پیتے نہیں، وہ سوتے نہیں، انہیں اونگ نہیں آتی. اگر اللہ کھاتے تو ہم کو کیا ملتا؟ اللہ بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں، ان کی رضا بھی سب سے زیادہ ہونا چاہیے تھا. اگر ایسا ہوتا تو ہم بھوکے رہ جاتے. لیکن وہ ایسی ذات ہے جس کو حاجت غذا نہیں، وہ پاک ہے بھوک اور پیاس سے. جو عیب ہے، بھوک اور پیاس عیب ہے، اور اس عیب سے اللہ پاک، اور یہ عیب ہماری ذات میں ہے. اسی طرح ان کا سونا تو دور کی بات ہے، انہیں اونگ تک نہیں آتی. نیند ایک عیب ہے، اور یہ عیب ہماری ذات میں ہے. اللہ اس عیب سے پاک ہے. اگر اللہ سوتے تو ربوبیت جاری نہیں رہتی. جتنی دیر اللہ سوئے اتنی دیر کے لیے موقوف ہو جاتی ہے. نیند تو دور کی بات ہے، اگر اونگ بھی آتی تو ساری دنیا کا نظام درہم و برہم ہو جائے. مثال کے طور پر ڈرائیور صاحب سو گئے تو پیسنجر کا کیا حال ہوگا؟ جب گاڑی چل رہی ہو، یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا بھوک سے پاک ہونا ہماری ربوبیت کے لیے، اللہ کا نہ سونا ہماری ربوبیت کے لیے، غرض ان کا ہر عیب سے پاک ہونا ہماری ربوبیت کے لیے. اللہ نہ سوتا ہماری ربوبیت کے لیے ضروری ہے. اللہ کا نہ سونا ہماری ربوبیت کے لیے، غرض ان کا ہر عیب سے پاک ہونا ہماری ربوبیت کے لیے. ساری کائنات کا نظام ہماری ربوبیت کے لیے. سورج کا نکلنا ہماری ربوبیت کے لیے، چاند کا نظام ہماری ربوبیت کے لیے، ہواؤں کا نظام ہماری ربوبیت کے لیے، فضاؤں کا نظام ہماری ربوبیت کے لیے، پانی کا برسنا، نباتات کا اگنا ہماری ربوبیت کے لیے، رات اور دن کا نظام ہماری ربوبیت کے لیے. افسوس کہ انسان ماں کو دودھ دیتا ہوا دیکھ کر ماں کو رب سمجھا، ذرا عمر بڑی باپ کو سودا لاتا دیکھ کر باپ کو رب سمجھا، جوان ہوا خود کمانے لگا، زبان حال سے دعوی فرعونی کیا، اپنے آپ کو رب سمجھا، ہاتھ پاؤں جواب دیے، ضعیفی آ گئی، بیٹوں کے ذریعے سے پرورش ہوئی تو نادان بیٹوں ہی کو رب سمجھا. خبر میں جانے تک رب کو نہیں پہچانا. خبر میں پہلا سوال ہوا من ربک، کیا جواب دے گا؟ جبکہ زندگی بھر رب کو نہ جانا نہ پہچانا. دنیا میں بھیجا گیا تھا رب کو پہچاننے کے لیے، عالم ارواح میں معاہدہ کر کے آیا تھا، پھر بھی معاہدے کی خلاف ورزی کیا. رب کو نہ جاننے کا نتیجہ خبر میں رپارپ جوتے کھانے کے سوا کیا ہے؟ رب پالنے والا، حاجت روا اللہ کا جب کوئی خالق و مالک نہیں تو پھر ان کا رب کیسا؟ لہذا اللہ کو کوئی رب نہیں، جس کو حاجت ہی نہیں، وہ جو حاجتوں سے پاک ہو اس کو کسی حاجت روا کی ضرورت کیسے؟ لہذا اللہ وہ جس کا کوئی رب نہ ہو، اللہ وہ رب وہ جس کا کوئی رب نہ ہو. اگر اللہ کو حاجتیں ہوتے تو وہ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے میں لگ جاتے، بھلا ہماری حاجت روائی کون کرتا؟ لہذا رب کا کوئی رب نہیں، یعنی رب وہ جو خود مربوب نہ ہو. مربوب کا کوئی مربوب نہیں، یعنی مربوب وہ جو خود رب نہ ہو. رب مربوب نہیں بن سکتا،
रब मरबूब नहीं बन सकता, मरबूब रब नहीं बन सकता। रब रब है, मरबूब मरबूब है। नंबर 4, हाकिम होने का एतबार। हाकिम, चौथा एतबार हुक्म का चलाना हाकिमियत का है। अल्लाह ही जब खालिक ठहरे, वही हमारे मालिक व रब हैं, रब साबित हुए, तो भला उनके अलावा किसी और को क्या इख्तियार कि हम पर अपना हुक्म जारी रख करें। ऐसा नहीं होता। जिन बच्चों की पैदाइश का जरिया आप बने हों और वो आपके कब्ज़े में हों, आप उनकी परवरिश भी कर रहे हों, ऐसे में आपके बच्चों पर कोई गैर अपना हुक्म नाफिज करे। पहले तो गैर को हुक्म नाफिज करने का इख्तियार ही कहाँ। अगर हुक्म दे और वो अब्बा की मर्जी के खिलाफ हो तो फर्मा बरदार औलाद मानेंगे भी क्यों। एक मुल्क की रियाया पर दूसरे मुल्क के बादशाह को हुक्म चलाने का इख्तियार नहीं। क्या कोई औरत इस बात को पसंद करेगी कि उसके मजाजी रब शौहर के अलावा कोई और उसको अपना हुक्म दे? नहीं, ये बात हरगिज नहीं पसंद नहीं कर सकती, बल्कि पैर का हाथ में ले लेती है। अलग एक के घर पर दूसरे की हुकूमत नहीं चलती। फिर अल्लाह की मखलूक, ममलूक और अल्लाह की मरबूब पर गैर कैसे हाकिम हो सकता है? मसला साफ है। जो जिस चीज़ का खालिक मालिक रब है, वही उस चीज़ का हाकिम होता है। जब कोई गैरुल्लाह खालिक मालिक रब नहीं, तो हाकिम कैसे? हुकूमत का इख्तियार तो उसी को हासिल होगा जो पैदा करने वाला, कब्जे में रखकर परवरिश करने वाला हो। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, उसका पैदा करने वाला कोई नहीं, लिहाजा अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, उसको हिफाजत में रखने वाला कोई नहीं, और ना उसको किसी की हिफाजत की ज़रूरत है। उसको किसी की हाजत नहीं, लिहाजा उसको किसी रब की ज़रूरत नहीं, ना उसका कोई रब है। लिहाजा हाकिम का हाकिम नहीं, महकूम का महकूम नहीं, यानी हाकिम किसी का महकूम नहीं, महकूम किसी का हाकिम नहीं। हाकिम महकूम नहीं हो सकता, महकूम हाकिम नहीं हो सकता। हाकिम हाकिम है, महकूम महकूम है। नंबर 5वां एतबार है माबूद होने। माबूद जिसमें हस्बे बाला 4 एतबारात हो, वही इबादत के लायक होता है। अगर कोई शादी करता है, अपनी बीवी को कब्जा व हिफाजत में लेकर मालिक होता है, उसकी हाजत रवाई करता हुआ मजाजी रब बनता है, इसके बाद खुसूसी एतबार से उसको इस बात का इख्तियार हासिल होता है कि जब चाहे वह अपनी जितनी ख्वाहिश की तकमील के लिए बुला ले, जिनसी ख्वाहिश की तकमील के लिए बुला ले। और बीवी का यह फ़र्ज़ है कि कमर बांधे हुए अपने शौहर के इशारे ताकते रहना। क्यों? इसलिए कि शादी का मकसद असली जिना से हिफाजत और जायज़ तरीक़े पर जिनसी ख्वाहिश की तकमील है। मिसाल करीबुल फ़हम करने के रहबरी के लिए होती है, कअन्नहु नहीं होती, चूँकि तुम बराबरी के लिए नहीं होती। शादी की तकरीब इसी मकसद के तहत हुई। इसके बाद अजनबी औरत को कब्ज़े में लेना, हिफाजत में लेने का मकसद भी यही है कि उसके ज़रिए ज़िना से बचें, जायज़ तरीक़े से, यानी उसी से अपनी ख्वाहिशात की तकमील करें। मालिकियत के बाद रुबूबियत यानी हाजत रवाई हुई। रोटी, कपड़ा और मकान शौहर के ज़िम्मे हुआ, लिहाजा शौहर को हुक्म का इख्तियार भी मिला। इन तमाम एतबारात के हुसूल का मकसद जिनसी तस्कीन है। मकसद इतना अहम होता है कि खाना दाग लगे तो लगे, दिन हो या रात, शौहर के बुलाने पर आए, वरना वो गुनाहगार नाफरमानी की वजह से गुनाहगार होगी। फरिश्ते उस औरत पर लानत करते हैं, अल्लाह की नाराज़गी मोल लेती है। इसी तरह हमारे इस दुनिया में आने का एक मकसद है। सारी दुनिया को अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किया। ज़मीन, आसमान, सितारे, सैयारे, चांद, सूरज, जमादात, नबातात, हैवानात को अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किया। इन तमाम को अल्लाह ने हमारे लिए अपनी हिफाजत में रखा। इन तमाम की अल्लाह ने हमारे लिए रुबूबियत फरमाई और फरमा रहे हैं। इन तमाम पर अल्लाह ने हमारी खिदमत का हुक्म नाफिज फरमाया।
فرمایا سخر لکم ما فی السماوات والارض، ساری جہاں تو حکم خداوندی کی تعمیل میں ہماری خدمت میں لگ جائے، اور افسوس کہ ہم اپنے مقصد کو نہ جانیں، اللہ حاکم ہونے کے اعتبار سے حکم دیں، ہم کو اپنا مقصد بتا دیں، تو اس حکم کو ماننا، مقصد کو پورا کرنا ہی دراصل عبادت ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد قرآن کریم میں بتا دیا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ کسی اجنبی کا تعارف بذریعہ نکاح شوہر کی حیثیت سے ہوتا ہے، تبھی اس کی فرما برداری ممکن ہے، بغیر تعارف کے تعلق ممکن نہیں۔ اسی لیے مفسرین نے لیعبدون کی تشریح لیعرفون سے کی ہے اور کہا زندگی کا مقصد معرفت ہے، پہچان ہے۔ اللہ کو پہچانے بغیر اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ یہ اور بات ہے کہ بغیر پہچانے ماحول سے متاثر ہو کر عبادت کر لے، جیسے بڑوں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر بچے نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ عبادت کی نقل تو ہے، عبادت نہیں۔ نقل عبادت نہیں ہوتی۔ سگریٹ والوں کی صحبت سے سگریٹ کی عادت ہو جاتی ہے، پان کھانے والوں کی صحبت سے پان کھانے کی عادت ہو جاتی ہے، صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے، عادت والوں کی صحبت سے عادت زندہ ہوتی ہے، عبادت والوں کی صحبت سے عبادت زندہ ہوتی ہے۔ نماز بے شعوری کے ساتھ ہوتی ہے تو عادت والی نماز ہے، شعور کے ساتھ ہو تو عبادت ہے، ضرورت ہے۔ تمام دنیا کو اللہ نے ہمارا خادم بنایا، زمین ہمارے لیے فرش بن کر خدمت کا حق ادا کرتی ہے، آسمان ہمارے لیے چھت بن کر خدمت کر رہا ہے، سورج و چاند ہمارے نوکر ہیں، ستارے سیارے ہمارے نوکر ہیں، تمام نباتات جمادات حیوانات ہمارے نوکر ہیں۔ نوکر کو نوکر سمجھنا، آقا کو آقا سمجھنا توحید ہے۔ نوکر کو آقا سمجھنا آقا کی ناراضگی مول لینا ہے۔ مثلا اگر کوئی اپنی بیوی بچوں کی خدمت کے لیے کچھ نوکروں کو رکھ دے، ایک نوکر ترکاری لاتا ہو، ایک پانی بھر دیتا ہو، ایک جھاڑو لگا دیتا ہو، ایک کھانا پکا دیتا ہو، ایک بچوں کو مدرسہ چھوڑ آتا ہو اور کوئی کپڑے دھو دیتا ہو، ملکہ گھر کی رانی یعنی بیوی کا کام یہ ہے نوکروں سے کام تو لے، لیکن نوکر کو شوہر کا مرتبہ نہ دے، ورنہ شوہر کے حق میں خیانت ہوگی۔ شوہر سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اگر ناجائز تعلقات ہو تو برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ چاہے تو تمام گناہ معاف کر دے، لیکن شرک معافی کے قابل نہیں ہے۔ اگر کوئی صدق دل سے تائب ہو کر رجوع ہو جائے تو ممکن ہے معافی ہو جائے۔ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، تمام جہاں ہمارے لیے اور ہم صرف عبادت کے لیے، ہمارا مقصد ہی عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ ہی کی۔ سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کی بھی نہیں کہتے، آپ کی ہی، آپ کی ہی۔ اگر کوئی بیوی شوہر سے کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں، اس کا کیا مطلب؟ کیا آپ اپنی اہلیہ کی اس بات کو پسند کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر اللہ کیسے پسند کرے گا کوئی بندہ یہ کہہ دے میں آپ کی بھی عبادت کرتا ہوں؟ اسی لیے کہا گیا ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کو حق حاصل ہے جب چاہے اپنے بندے کو بلا لے، خصوصی ملاقات کے لیے، بات چیت کے لیے، راز نیاز کے لیے، جس طرح ایک شوہر کو حق حاصل ہے جب چاہے اپنی بیوی کو بلا لے۔ بلانے پر فوری آنا فرما برداری کی علامت ہے، چونکہ یہی تو زندگی کا مقصد ہے۔ تاجر تجارت میں مصروف ہوتا ہے، تجارت کو مقصد بتا کر گاہک سے بات چیت میں ایسا مہو ہوتا ہے کہ چائے منگوایا تھا پینے کے لیے ٹھنڈی ہوئی خبر نہیں۔ اکثر تجربہ ہوا، سبھی تاجروں کا یہ حال ہے۔ نماز میں اللہ سے بات چیت کے وقت ایسی مہیبیت نصیب ہو جائے، افسوس، صد افسوس، اس لیے کہ ہم نے نماز کو مقصد نہیں بنایا۔ اگر بنایا ہوتا تو ہم بھی بات چیت میں مہو ہو جاتے، وساوس بھاگ کھڑے ہوتے۔ کیا کسی تاجر کو گاہک سے بات چیت کرتے وقت وسوسے آتے ہیں؟ عبادت کیا ہے؟ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کلام غلام میں ارشاد فرمایا، کمر باندھے ہوئے ان کے اشارے تاکتے رہنا، عبادت اس کو کہتے ہیں۔ عبادت ایسی ہوتی ہے۔ اللہ کا جب کوئی خالق و مالک رب و حاکم نہیں تو معبود کیسے؟ لہذا معبود بھی نہیں، لہذا اللہ کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں۔ معبود وہ جس کا کوئی معبود نہ ہو۔
عبد وہ جس کا کوئی عبد نہ ہو، معبود کا معبود نہیں، اب معبود کا معبود نہیں یعنی معبود عبد نہیں ہو سکتا، عبد کا عبد نہیں یعنی عبد کا عبد معبود نہیں ہو سکتا، معبود عبد نہیں ہو سکتا، عبد معبود نہیں ہو سکتا، معبود معبود ہے، عبد ہے۔ اب ہماری حقیقت بھی دیکھ لیں، اللہ ہمارے خالق پیدا کرنے والے، تو ہم کیا ہوئے؟ ہم ان کے مخلوق پیدا ہونے والے۔ اللہ ہمارے مالک قبضہ و حفاظت میں رکھنے والے، ہم ان کے مملوک حفاظت میں رہنے والے۔ اللہ ہمارے رب ضرورت کی تکمیل کرنے والے، تو ہم ان کے مربوب حاجت مند ضرورت مند۔ اللہ ہمارے حاکم حکومت کرنے والے، ہم ان کے محکوم جس پر حکم چلے۔ اللہ ہمارے معبود عبادت کے لائق، اور ہم ان کے عبد عبادت کرنے والے بندے۔ پنجے الوہیت پر غور کریں۔ ایک ہے اللہ کے 5 صفات: خالق، مالک، رب، حاکم، معبود، اور ہم ہیں غیر اللہ۔ اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں غیر اللہ۔ اللہ جب خالق ہیں تو ہم مخلوق، غیر اللہ مخلوق ہے۔ اللہ مالک ہیں تو غیر اللہ مملوک ہے۔ اللہ رب ہے تو غیر اللہ مربوب ہے۔ اللہ حاکم ہے تو غیر اللہ کیا ہے؟ محکوم ہے۔ اللہ معبود ہے تو غیر اللہ عابد ہے۔ فارمولا: خالق کا کوئی خالق نہیں ہوتا، مخلوق کا کوئی مخلوق نہیں ہوتا۔ یا خالق کو مخلوق نہ سمجھو، خالق مخلوق اس وقت ہوگا جب خالق کا کوئی خالق ہوگا۔ خالق مخلوق اس وقت ہوگا جب خالق کا کوئی خالق ہوگا۔ خالق کو مخلوق سمجھنا کفر ہے۔ تعریف کفر: ناقص صفات کو کامل ذات سے لگانا، ناقص صفات کو کامل ذات سے لگانا یعنی اللہ میں غیر اللہ کی صفات لگانا کفر ہے۔ تعریف شرک: کامل صفات کو ناقص ذات سے لگانا۔ اللہ کے صفات کامل ہیں، کامل صفات کو ناقص ذات سے لگانا یعنی غیر اللہ میں اللہ کی صفات لگانا شرک ہے۔ توحید کیا ہے؟ کامل صفات کامل ذات میں پانا، ناقص صفات ناقص ذات میں سمجھنا پانا، یہ توحید ہے۔ مثلا خالق کو مخلوق سمجھنا کفر ہے، مخلوق کو خالق سمجھنا شرک ہے۔ خالق کو مخلوق سمجھنا کفر ہے، مخلوق کو خالق سمجھنا شرک ہے۔ خالق کو خالق، مخلوق کو مخلوق سمجھنا توحید ہے۔ کفر، شرک، توحید۔ خالق کو مخلوق سمجھنا کفر، مخلوق کو خالق سمجھنا شرک، خالق کو خالق، مخلوق کو مخلوق سمجھنا توحید۔ اسی طرح مالک کو مملوک سمجھنا کفر، مملوک کو مالک سمجھنا شرک، مالک کو مالک، مملوک کو مملوک سمجھنا توحید ہے۔ رب کو مربوب سمجھنا کفر ہے، مربوب کو رب سمجھنا شرک ہے، رب کو رب، مربوب کو مربوب سمجھنا توحید ہے۔ حاکم کو محکوم سمجھنا کفر ہے، اور محکوم کو حاکم سمجھنا شرک ہے۔ حاکم کو حاکم، محکوم کو محکوم سمجھنا یہ توحید ہے۔ اسی طرح معبود کو معبود سمجھنا، معبود کو عبد سمجھنا کفر ہے، اور عابد کو معبود سمجھنا شرک ہے۔ معبود کو معبود، عابد کو عابد سمجھنا یہ توحید ہے۔ اللہ سمجھ